یہ دوست توجہ کر رہے ہیں نا؟ یعنی قرآن کا وجود اگر فنا نہیں ہو سکتا ذکر ہو کر، تو میرے محمد کا وجود اللہ کا ذکر ہو کر فنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا۔ زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکز نہیں رہتا۔ ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں، خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا، خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا۔ سو میرا محمد زندہ رہتا، میرا محمد زندہ نبی ہے۔ تو زندہ نبی کی زندہ خوشی کو میلاد کہتے ہیں، ٹھیک؟ زندہ نبی کی زندہ خوشی کو میلاد کہتے ہیں۔ اہل دوسری مجھے آج بحث نہیں کرنی کہ میں چیئرمین صاحب کے گاؤں والوں سے آج کچھ مناظرہ کروں۔ کدھر گئے چیئرمین صاحب؟ اچھا بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو حوصلہ ہمت عطا کرے۔ دیکھیے آج مجھے ان سے بحث نہیں کرنی کہ میلاد منانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میلاد منانا نصیبوں کے کھیل ہے، ٹھیک؟ ان کے نصیبوں میں ہے نہیں مناتے، ہمارے نصیبوں میں ہے ہم میلاد مناتے ہیں۔ وہ جسے نبی مانتے ہوں گے وہ کبھی مر گیا ہوگا، ہم جسے نبی مانتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کل بھی زندہ، وہ آج بھی زندہ، وہ ہمیشہ زندہ۔ تو زندہ نبی کی زندہ خوشی منانے کا نام ہے میلاد۔ اور ویسے بھی یہ میلاد منانا یہ ہماری سنت تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ دیکھو میں ایک حجت پیش کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک حجت پیش کرنے لگا۔ دیکھیے یہ ہماری سنت نہیں، خود ساختہ سنت نہیں ہے، خدا ساختہ سنت ہے، یہ اللہ کی بنائی سنت ہے۔ بخاری، میں جان کے دے رہا ہوں بہت بخاری کے پیچھے دوڑتے ہیں، ذرا سنتے چلو کہ بخاری کہتی کیا ہے۔ صحیح بخاری، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا بات سنتے جانا اور ذرا کان کھول کے سننا۔ اس کے اندر رضاعت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، دودھ پینے کے مسائل یا پلانے کے مسائل، جو رضائی عورتیں دودھ پلاتی ہیں نا وہ جو مسائل بیان ہوئے اس باب کے اندر بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے اسناد صحیح کے ساتھ، اسناد حسن کے ساتھ، اور حضرتنا عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا مجھے اجازت دیں کہ میں حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ذرا اس کی تمہید بنا لوں تاکہ آپ حدیث اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نوٹ کر لیا حوالہ آپ نے؟ نوٹ کر لیا؟ اچھا، میرا مصطفیٰ کس دن پیدا ہوا؟ حضور کس دن دنیا میں تشریف لائے؟ پیر کے روز، ٹھیک ہے نا؟ حضور صبح کے روز، پیر کے روز اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، وہ پہلی رضائی ماں جس نے میرے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ان کا نام کیا تھا؟ نہیں، حلیمہ نہیں تھا ان کا نام، حلیمہ سعدیہ ان کا نام نہیں تھا، وہ پہلی رضائی ماں نہیں تھی۔ جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کو دودھ پلایا ان کا نام ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ لوگ صوبیہ بھی کہتے ہیں لیکن صحیح نام سویبہ ہے، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ پہلی رضائی ماں ہے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دودھ پلایا۔ یہ سویبہ ہے کون؟ یہ بہت مزیدار بات ہے، ذرا توجہ سنیے گا۔ یہ سویبہ ہے کون؟ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، یہ ابو لہب کی لونڈی، اس کی خادمہ، اس کی قریب تھی۔ بھئی یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا چچا لگتا ہے، لیکن وہ شخص ہے کہ جس نے اعلان رسالت کے بعد میرے مصطفیٰ پر تکلیفوں کے پہاڑ اڑیل دیے، سخت تکلیفیں دی، سخت آزمائشوں میں میرے نبی کو مبتلا کیا، اور اس پر جو لعنت آئی سو سورہ لہب اس کے لیے کافی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس پر اور اس کی بیوی پر خدا نے لعنت بھیجی۔ تو کتنا بدبخت انسان ہے اور کتنا بدترین انسان ہے یہ ابو لہب جو رشتے میں نبی کا چچا لگتا ہے۔ اچھا، جب نبی پیدا ہوئے ابو لہب کو خبر آئی، توجہ ہے آپ کی، چھوڑ دیجیے اسے، یہ خبر آئی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا۔ ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ اب ابو لہب نے میرے کملی والے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائی، ٹھیک، اعلان نہیں ہوا رسالت کا، تو بھتیجے کے آنے میں خوشی منائی۔ کیا خوشی منائی؟ ابو لہب نے 2 انگلیاں اٹھائی، توجہ ہے آپ کی، یہ 2 انگلیاں، 2 فنگرز، 2 انگلیاں اٹھائی، سامنے سویبہ کام کر رہی، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ سویبہ یہ 2 انگلیاں ذہن میں رکھنا، رکھو گے نا؟ یہ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، سویبہ جا میں تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔
میں تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں، جا اور جا کر میرے بھتیجے کو دودھ پلا، اس کی کفالت کر۔ سویبا گئی، جا کر جب میرے نبی کو دیکھا تو خدا نے سویبا کے دل میں ایمان داخل کر دیا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سویبا نے مومنہ ہو کر میرے نبی کو دودھ پلایا، مومنہ ہو کر میرے مصطفیٰ کو دودھ پلایا۔ آپ نے حدیث سن لی، آپ نے تمہید سن لی، اب سنو حدیث۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں ابو لہب آیا۔ ابو لہب حضرت عباس کا بھائی بھی ہے، خواب میں آیا۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں، بخاری کی حدیث، عباس پوچھتے ہیں ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ کہا کچھ نہ پوچھ، میں دوزخ کے بدترین ٹھکانے میں چل رہا ہوں، میں دوزخ کے بدترین ٹھکانے میں چل رہا ہوں۔ میں نے جو محمد کو تکالیف دی، خدا مجھے گن گن کر مجھ سے حساب لے رہا ہے۔ کچھ نہ پوچھ، ہر آن مجھ پر عذاب ہے، بدترین عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے انتظار رہتا ہے پیر کے دن کا۔ مجھے انتظار رہتا ہے صرف سوموار کے دن کا، پیر کے روز کا، کہ جب میں نے دو انگلیوں کے اشارے سے نبی کی خوشی میں، محمد کی خوشی میں سویبا کو آزاد کیا، تو خدا پیر کے روز صرف ان لمحات میں، صرف چند سیکنڈ کے لیے میری دو انگلیوں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اور قیامت تک خدا ایسا ہی کرتا رہے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے کہ خدا قیامت تک ابو لہب کی دو انگلیوں پر سے عذاب اٹھا کر جن لمحات میں اس نے مصطفیٰ کا میلاد منایا، خدا قیامت تک اپنا میلاد بھی مناتا رہے گا۔ یہ پیغام دے رہا ہے ان عاشقان رسول کو جو یہاں پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کے لنگر پکاتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں، تو سنیو تمہارے لیے خدا کی پکار ہے کہ ہر میلادی اس کا یار ہے، اور جو خدا کا یار ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے، خدا میلاد بنا رہا، دیکھ ہر میلادی اس کا یار ہے، اور خدا کا جو یار ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ سو میرا نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ اور وجہ سے میرے نبی کا میلاد کل بھی منایا جاتا تھا، آج بھی منایا جاتا ہے، اور قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ جب تک خدا منائے گا تب تک سنی بھی منائیں گے، تب تک سنی بھی منائیں گے۔